رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے۔ دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں موجود نہیں ہیں۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ تمہارے چچا کے بیٹے کہاں ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ میرے اور ان کے درمیان کچھ ناگواری پیش آ گئی ہے اور وہ مجھ پر خفا ہو کر کہیں باہر چلے گئے ہیں اور میرے یہاں کیلولا بھی نہیں کیا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص سے کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرو کہ کہاں ہیں۔ وہ آئے اور بتایا کہ مسجد میں سوئے ہوئے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے تھے، چادر آپ کے پہلو سے گر گئی تھی اور جسم پر مٹی لگ گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسم سے دھول چاٹ رہے تھے اور فرما رہے تھے، اٹھو ابو تراب اٹھو، رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا۔ وہ مشرق اور مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی لیے اس کو کارساز بنا لو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے پاس گئے تو اللہ پاک نے فرمایا، اے جبریل، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو راضی کریں گے اور ہم آپ کو تکلیف نہ ہونے دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے ماں باپ کو گالی دینا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، بھلا کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دے گا؟ آپ نے فرمایا، ہاں، وہ کسی کے باپ کو گالی دے گا تو وہ بھی اس کے باپ کو گالی دے گا، اور وہ کسی کی ماں کو گالی دے گا تو وہ بھی اس کی ماں کو گالی دے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زبا بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو ان سے فرمایا، شاید آپ نے حج کا ارادہ کیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کی قسم مجھے کچھ تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا، حج کریں اور شرط قائم کر لیں، اس طرح کہیں، اے اللہ، میرے حلال ہونے کی جگہ وہی ہوگی جہاں تو مجھے تکلیف کی وجہ سے آگے جانے سے روک لے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں سے اللہ گناہ کا حساب نہیں لیتا، سویا ہوا آدمی جب تک وہ جاگ نہ جائے، بچہ جب تک وہ بڑا نہ ہو جائے، اور مجنون جب تک وہ عقل و ہوش میں نہ آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حلال کھلا ہوا ہے اور حرام بھی کھلا ہوا ہے، اور ان دونوں کے درمیان بعض چیزیں شبہ کی ہیں جن کو بہت لوگ نہیں جانتے کہ حلال ہیں یا حرام۔ پھر جو کوئی شبہ کی چیزوں سے بھی بچ گیا، اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا، اور جو کوئی ان شبہ کی چیزوں میں پڑ گیا، ان کی مثال اس چرواہے کی ہے جو شاہی محفوظ چراگاہ کے آس پاس اپنے جانوروں کو چرائے۔ وہ قریب ہے کہ کبھی اس چراگاہ کے اندر گھس جائے اور شاہی مجرم قرار پائے۔ سن لو، ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، اللہ کی چراگاہ اس کی زمین پر حرام چیزیں ہیں، بس ان سے بچو۔ اور سن لو، بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہوگا تو سارا بدن درست ہوگا، اور جہاں بگڑا سارا بدن بگڑ گیا۔ سن لو، وہ ٹکڑا آدمی کا دل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے دخول جنت سے صرف موت روکے ہوئے ہے۔ جو شخص سونے کے لیے اپنے بستر پر لیٹتے وقت اسے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو، اس کے پڑوسی کے گھر اور اس کے آس پاس کے گھر والوں کو امن عطا کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تمہارا کیا حال ہوگا جب تم میں ایسا فتنہ پیدا ہوگا جس میں بڑے بوڑھے ہو جائیں گے اور بچے بڑے ہو جائیں گے۔ جب فتنہ کی کوئی چیز چھوڑ دی جائے گی تو لوگ کہیں گے سنت چھوڑ دی گئی۔ لوگوں نے کہا، ایسا کب ہوگا؟ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جب تمہارے علماء جاتے رہیں گے اور جاہل زیادہ ہو جائیں گے، اور تمہارے پڑھنے والے زیادہ ہوں گے اور سمجھدار کم ہوں گے، اور حاکم زیادہ ہوں گے اور دیانتدار کم ہوں گے، اور دین کے کاموں سے دنیا تلاش کی جائے گی، اور دین کے علاوہ دنیا کے لیے علم حاصل کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھنے والا قیامت کے روز آئے گا، چنانچہ قرآن سفارش کرتے ہوئے کہے گا کہ اے پروردگار، اس کو جوڑا پہنا دیجئے، تو اس کو عزت کا تاج پہنا دیا جائے گا۔ پھر کہے گا، اے پروردگار، اور زیادہ پہنا دیجئے، پھر اس کو عزت کا جوڑا پہنا دیا جائے گا۔ پھر کہے گا، اس سے خوش ہو جائیے، تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جائے گا۔ پھر اس سے کہا جائے گا، قرآن پڑھتا جا اور درجوں پر چڑھتا جا، اور ہر آیت کے بدلے ایک ایک نیکی بڑھتی جائے گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا،
جب آدمی مسلمان ہو جاتا ہے اور اس کا اسلام اچھا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو جس کا اس نے ارتکاب کیا تھا معاف کر دیتا ہے۔ پھر معاوضہ شروع ہو جاتا ہے کہ نیکی کا بدلہ اس کے 10 گنے سے 7 گنے تک اور برائی کا اسی کے موافق دیا جاتا ہے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان مانگی جانے والی دعا لوٹائی نہیں جاتی، یعنی قبول ہو جاتی ہے۔ لوگوں نے پوچھا، اس دوران ہم کون سی دعا مانگے؟ اے اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا دنیا اور آخرت دونوں میں عافیت مانگو۔